الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ ملک کی 2 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی تعداد کی بات کی ہوئی کہ کون زیادہ نیکیاں ہوگی اس کی۔ اچھا کام آپ کا ایک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اچھے کام کرنے کا کہا ہے، اور سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو مجھ سے قیامت کے دن آ کے لے لے گا۔ تو یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس ادارے میں ابھی تک 12 لوگوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان بچوں کو اس دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی ان کو عزت دے۔ یقیناً بڑی خوشی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے کالج کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام تھا۔ یہاں پہ ہمارے کالج کے 7 بچے جو میڈیکل میں سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کی تقریب میں ہم نے اسی طرح ایک پارٹی رکھی تھی، اور یقیناً وہ دنیا کی زندگی میں ان کی کامیابی تھی۔ اور یہ جو ہمارے 6 بچے آج قرآن مجید کو حفظ کر چکے ہیں، ان کی آخرت کی زندگی میں یقیناً ہماری نظروں کے سامنے کامیابی ہے، اور ان کے والدین کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون سی نیکی قبول ہونی ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اللہ اس کو ہمارے لیے قبول کرے، اور اگر ایک ہی نیکی ہم سے اچھی ہو جائے تو یقیناً اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ اور مختصر سی بات یہ ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ دودھ کی ضرورت ہے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کچھ دودھ اکٹھا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں دودھ چاہیے کچھ۔ تو ہر بندے نے سوچا کہ چلو باقیوں نے دودھ ڈال ہی دینا ہے تو میں پانی کی ایک بالٹی ڈال دیتا ہوں۔ تو وہ رات کو ایک بندہ آیا، اس میں پانی کی بالٹی ڈال کے چلا گیا۔ دوسرے نے بھی یہ سوچا کہ لوگوں نے تو دودھ ڈال ہی دینا ہے، وہ دوسرا بندہ آیا، وہ بھی اس میں پانی ڈال کے چلا گیا۔ ایسے کرتے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ تالاب کے اندر پانی ہی پانی تھا، دودھ کسی نے بھی نہیں ڈالا۔ تو یقیناً ہم سارے کسی نہ کسی ادارے سے، دکان سے، ذمہ داری سے، کسی نہ کسی چیز سے ضرور جڑے ہوئے۔ کوئی کالج چلا رہا ہے، کوئی سکول چلا رہا ہے، کوئی دکان فیکٹری شاپ چلا رہا ہے۔ تو اگر ہم سارے پانی ہی ڈالتے رہیں گے تو دودھ نہیں آئے گا۔ یقین اس ادارے کو چلانے کے لیے بھی ہمیں دودھ کی ضرورت ہے۔ اگر صاحب یہی کہیں کہ زاہد مجید صاحب نے دے دیے ہوں گے، یا عرفات بیکری نے دے دیے ہوں گے، یا کوئی کہے کہ ارشد صاحب نے دے دیے ہوں گے، تو اس طرح تو یہ کام نہیں چلے گا۔ میں اکثر یہ عظیم صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے کتنے اخراجات ہیں، تو اس وقت یہ ادارہ جو اللہ کی رحمت سے قائم ہوا ہے، اللہ کے فضل سے قائم ہوا ہے، اس کے ماہانہ ایکسپنس جو ہے تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے۔ 40-50 ہزار تو بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ تو ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے، اور نہ ہی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے طالب علموں سے فیس کی وجہ سے پیسے کلیکٹ کریں۔ ہر بندے اپنے حصہ ڈالیں، کوئی ماہانہ میں آنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے، اگر کوئی سالانہ اپنی زکوٰۃ سے فنڈ سے اس کا حصہ مقرر کر دے تو ادارے کو سال اس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے کم و بیش 15 سے 20 لاکھ روپیہ چاہیے، پھر یہ ادارہ بہت اچھے طریقے سے ترقی کرتا ہے اور یہ اپنے طالب علموں کو تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم نے شیخ عظیم حاصل پوری کے ذمہ ہی لگانا کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں، لوگوں سے مانگ کے ہمارے بچوں کو پڑھائیں، بجلی کا بل 30,000 آ گیا ہے، ٹیچر کو تنخواہیں دینی ہے، صفائی والے کو پیسے دینے ہیں، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جیسے ہم سب اپنے کاروبار کے لیے پیسے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو چلانے کے لیے لگاتے ہیں، ہمارے گھر کے جس سے بھی پوچھ لو کہتا میرا 30-35-40 ہزار ماہانہ خرچہ ہے،
تو اسی طرح اس ادارے کو بھی اپنا ادارہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, یہ کمپنی والوں نے ہمیں مسجد بنا دی ہے, الحمدللہ یہ مکمل اس وقت پورا تیار ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہم نے کسی سے اپیل نہیں کرنی, یہ سب دوستوں کو اس لیے بات سنائی ہے تاکہ جس نے جتنا حصہ ڈالنا ہے وہ خود وہ بغیر کسی کے کہے, بغیر ہمیں مانگے وہ پیسے ہمیں دے. کہتے ہیں جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں ہوں گے کسی نیکی کی وجہ سے, لیکن وہ سونے کی زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کہ جنت میں بھی اور سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ نہیں رکھتے سے لوگ زبردستی ان سے نیکی کروا لیتے ہیں. جیسے ہمارا ارادہ تو نہیں ہوتا پیسے خرچ کرنے کا. شیخ حاصل پوری ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو چلو جنت میں تو اللہ ہمیں لے جائے, زنجیر بھی اللہ کھول دیں گے. تو یہ اپنی خواہش کے ساتھ, اپنی کوشش کے ساتھ نیکی کریں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو, ان کے والدین کو, جتنے مہمان یہاں کے ہیں سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا. یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے. یہ جو بچے اس ادارے سے حفظ کر کے جا رہے ہیں کسی نہ کسی وسیلے کے ساتھ, کسی نہ کسی تعلق کے ساتھ, کیونکہ جتنے بندوں نے اس ادارے میں تعاون کیا, ہم کسی کو شامل مطلب کسی کو نمایاں تو نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہے. ہر بندے نے جتنی نیکی چھپا کے کی ہے یقیناً اس کو اس کا اجر ملنا ہے, اور جتنوں نے دکھا کے کیا ان کو ان کا اجر ملنا ہے. تو بس یہی آخر میں دعا ہے کہ اس ادارے کے لیے آپ سب اپنا حصہ ضرور ملائیں. ہم نے بار بار کسی سے کوئی درخواست, کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی. ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جس نے جتنا نیکی میں حصہ ڈالنا ہے اپنا حصہ شامل کرنا.